نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ روزے کے احکام و مسائل کے بارے میں یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ آج کے درس میں سحری اور افطاری کے متعلق چند باتیں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ فرضی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا لازمی ہے، جس طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2454 میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ البتہ نفلی روزے کی نیت دن کے وقت زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1154 میں ہے۔ نیت کا تعلق زبان سے ادا کرنا نہیں ہوتا، نیت دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے جو چیز ادا کی جائے وہ اقرار ہوتا ہے، تو کوئی الفاظ اس کے لیے احادیث میں ثابت نہیں ہے کہ فلاں الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں، بلکہ نیت دل کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سحری کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، یا رات کے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، سحری کرنا یہ مسنون طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اسلام اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی ایک اہم چیز وہ سحری ہے۔ مسلمان سحری کرتے ہیں، اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1096۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1923۔ تو سحری میں برکت سے مراد کہ اس سے انسان صحت کے اعتبار سے بھی مضبوط رہتا ہے، دینی اور دنیاوی کام بھی آسان انداز میں کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز، وہ سحری آخری وقت میں کرنا مسنون ہے۔ سحری کو آخر وقت میں کیا جائے، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1921 اور مسلم کی حدیث نمبر 1097 میں ہے۔ اس لیے اگر سحری کو بہت پہلے کر لیا جائے، مثلا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے ہی صبح صادق سے کر لیا جائے، تو اس کے اندر ایک خرابی تو یہ آئے گی کہ مثلا روزہ اگر ہمارا آج کل 13.5 گھنٹے کا بنتا ہے، تو اگر ہم نے 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیا ہے تو اس کا معنی کہ ہم نے وہ 13.5 یا 14.5 گھنٹے بھوکا رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مکلف کر لیا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اتنی تنگی نہ دی تھی، تو ہم نے 1 گھنٹہ اس کے اندر اور وقت میں اضافہ کر لیا۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب صبح کی اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کھا پی لیا جائے، تو پھر انسان کو کھانے کی وجہ سے نیند تو آئے گی، تو نیند آئے گی، پھر صبح کی نماز، صبح کے اذکار، نماز کے بعد تلاوت، ان تمام چیزوں کے اندر حرج اور نقص واقع ہوگا۔ تو اس لیے جو مسنون طریقہ ہے اسی کے اندر برکت ہے، اسی کے اندر انسان کی بھلائی ہے۔ تو صبح کی اذان کے قریب جا کر سحری کا اختتام کرنا چاہیے، بہت پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز، سحری کی اذان سنتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پی رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، تو جو ہاتھ میں نوالا ہے وہ منہ میں ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2003 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اذان وقت پر ہوتی ہے پھر تو اذان کا کلمہ سنتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے، تحقیق کی ہوئی ہے کہ بعض اوقات اذان 2-2 3-3 4-4 منٹ پہلے شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ احتیاطی طور پر، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وقت نہیں ہوا بلکہ فلاں مسجد والے 2-3 منٹ پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، تو پھر تو اذان ہوتے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اذان اگر وقت پر ہوتی ہے تو اذان کا کلمہ سنتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ جو چیز جو نوالا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ ہاتھ میں پکڑنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پورا کا پورا جگ یا پورا کا پورا ایک ڈونگا جو ہاتھ میں پکڑ لیں تو اس کو گھنٹہ کھاتے رہیں اور کہیں کہ یہ گنجائش نکلی، تو یہ طرح کا غلط مفہوم لینا یہ درست نہیں ہے۔ 7ویں چیز کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سحری نہیں کر سکا، مثلا نیند اس کو جاگ نہیں آئی، یا آئی ہے تو وقت اتنا تھا کہ اٹھتے وہ
وقت گزر گیا ہے تو بغیر سحری کیے ہوئے روزہ رکھنا درست ہے، روزہ ہو جائے گا، جس طرح کہ امام بخاری ترجمۃ الباب میں روایت یہ چیز لائے ہیں۔ 8ویں چیز، جان بوجھ کر سحری چھوڑنا، بغیر سحری کے روزہ رکھنا، جس کو وصال کہتے ہیں۔ وصال کا معنی بغیر سحری کیے ہوئے روزہ رکھ لینا، اور بسا اوقات سحری اور افطاری دونوں کیے بغیر 2 روزے اکٹھے کرنا۔ شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے، جیسا صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1962 میں اس کا تذکرہ ہے۔ 9ویں بات کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ سورج کا غروب ہونا، ٹکیا کا غروب ہونا، یہ دلیل ہے کہ روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی اذان لیٹ کہتا ہے، آپ نے تحقیق کر لی ہے کہ وہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر بھی 2 3 4 منٹ اگر اذان لیٹ ہوتی ہے تو اذان یہ دلیل نہیں ہے، سورج کا غروب ہونا یہ علامت اور دلیل ہے۔ اگر وقت پر ہوتی ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا، فبیہا۔ اگر آپ نے تحقیق کر لی ہے، آپ روزانہ موبائل پر یا کسی اور ذریعے سے سورج کے غروب ہونے کا وقت دیکھ رہے ہیں، تو پھر اذان اگر لیٹ بھی ہوتی ہے تو آپ سورج غروب ہونے کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی سے مراد سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کرنا، پھر اس کے اندر دیر تک تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1957 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1098 میں ہے۔ افطاری کے وقت جو مسنون دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، جیسے ابو داؤد کے حدیث نمبر 2369 میں ہے کہ یہ الفاظ پڑھے جائے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ کا معنی ماضی والا کرنا لازمی نہیں ہے، ماضی کو مستقبل کے معنی میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں، تو معنی یہ بن جائے گا ذهب الظمأ، پیاس چلی جائے گی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو جائیں گی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ العزیز صبر بھی، اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ افطاری کرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھے جائیں، تو بہرحال اگر شروع کے وقت بھی اس کو پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض اس اور دعا جس کا تو کچھ الفاظ کی کمی بیشی کر کے کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے، مثلا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے جو صحیح احادیث سے الفاظ ثابت ہوں۔ 11ویں بات، افطاری کا مسنون اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ کی جائے۔ کھجور کے اندر مکمل غذائیت ہوتی ہے، پورا دن بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے جو نکاحت اور کمزوری ہو چکی ہوتی ہے، تو کھجور جو ہے وہ اس کمزوری کو بہت آسان انداز میں پورا کر دیتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی کے ساتھ بھی افطاری کرنا یہ بہترین ہے، جس طرح ابو داؤد کے حدیث نمبر 2356 اور جامع ترمذی کے حدیث نمبر 696 کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت ہے۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح کہ اب ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1753 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ تو افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت کھانے پینے کی توجہ ہوتی ہے، سموسے لاؤ، پکوڑے لاؤ، یہ لاؤ، فلاں کرو، سیٹنگ ادھر ادھر، تو دعا کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، تو کھانے پینے کے اندر مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، یہ انتہائی قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور قیمتی مواقع ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو توبہ استغفار یا اپنی دعا ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح افطاری کرانے والا جو افطاری کرائے، اگرچہ معمولی چیز سے کرائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دے دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو، جتنا روزے رکھنے والوں کو اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح کوئی پانی کے گھونٹ کے ساتھ، کوئی کھجور کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کوئی افطاری کرا دیتا ہے، بشرط یہ کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کے ایک کھجور کے دانے سے افطاری کرانے سے جتنا روزے دار کو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا، اور روزے دار کے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ تو یہ شعب الایمان حدیث نمبر
53 کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور جامع ترمذی کی بھی حدیث نمبر 807 کے اندر کہ افطاری کرانے والے کو اتنا اجر و ثواب جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ روزہ افطار کرانے والے کے لیے دعا، مسنون دعا کے ساتھ اس کو دعا دینی چاہیے، جس طرح ابو داؤد کے حدیث نمبر 2357 کے اندر تذکرہ ہے کہ ان الفاظ سے دعا دے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار صلت علیکم الملائکہ۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ آئندہ سے ہمارا درس روزے کی حالت میں کون سے کام کرنے جائز ہیں اور کون سے ممنوع ہے وہ انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے صوم و صلات کو قبول فرمائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اسے درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔